سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين سيما حسن بن علي المجتبى عليهما السلام وبقية الله في الأرضين اللوحي لتراب مقدمهما الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. گرین دی عظیم عید کو بھی مناسبہ دکھا اتنگامی خدمت لا علماء کرام دیول کو بھی خدمت بینیت بھی علماء و زعماء گامی خدمت لا نجفنا قومینو شخصیت بھی مراجع کرامی خدمتینو قبل ذنا مخصوصا قطب عالم امکان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خدمتینو اللہ ہدیہ تبریک عرضبت کریم اہل بیت امام حسن مجتبی ولادہ دی جب مچن جق بھی مناسبہ دکھا عید مبارک تنگا والا دہنا اشن چی التماس دوازریت وانا اشن جبدن پیغام ستن صدبی علاوہ دکھا مریضہ چی کینسری مبتلا ہے تو آخری سٹیج چیئیت بلبی سمیت یا مریضے چک سردو سے کینسری مبتلا ہے باوی فیقوے صحت و سلامتی فری دی شخصیت پہ مومنین گامی صحت و سلامتی فری سویچی تنگو حاجت چیرنا دن گامی حاجت روائی فری گاما سکچک سو سے کریم اہل بیدی کرم پو چلے رحمتی نگاہ پو چلے دنین گاما سنی پو مدینی جوہنا زخ سے دفغہ گاما اما يجيبوا كسلبي ومكوجو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء على الأرض. پروردگارہ میں دعا کو یہ بارگاہ قبول و منظور قرار تمہارے الہ تیرین دی شخصیت میں مومنین کنی اچھت ان کا حاجت اتنا دے حاجات گاما بحق کریم اہل بیت امام حسن مجتبی یہاں دے حاجات گاما براوردہ بسوار الہ پروردگارہ میں اسموں یا امام حسن مجتبی کرم پوی نزدغت پروردگارہ میں اسموں بخشش بسوار الہ بار دیگر صلوات. اردو ذرا بلتین سے چھوٹی نہیں اردو سے اردو لے ہمیں سے آج 15 رمضان المبارک امامت کے چمن میں دوسرا پھول امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت حضرت زہرائے مرضیہ
کہ چشم چراغ ان کی آمد کا دن ہے۔ ہم درس تفسیر کو کسی بھی پہلو سے، کسی بھی حوالے سے اس شخصیت سے ہم ربط دے سکتے ہیں، اس کے تعلق کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ رسول خدا کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے، لیکن رسول اکرم کا اخلاق بہت ہی عظیم تھا، اور یہی سیرت اسی صورت کے ساتھ امام حسن مجتبی کی سیرت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس دن واقعاً ہم بخیل ہوں گے، ہم کنجوس ہوں گے اگر ہم چھوٹی چیزیں امام حسن مجتبی سے مانگے۔ وہ کریم اہل بیت جو اپنی پوری دولت کو بارہا بار ختم کر چکے تھے کہ جو سائل آئے اسے وہ بخشتے تھے، اتنا بخشتے تھے کہ کئی مرتبہ ان کی زندگی میں ایسا ہوا کہ ان کی دولت ختم ہو گئی، پھر دوبارہ پروردگار عالم عطا کرتا ہے، پھر اسے بھی بخشتے ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبی کو اس آیت کریمہ کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل آ جائے، کوئی گدا در پہ آ جائے کچھ مانگتے ہوئے تو اسے بخش دو، اسے کبھی منع نہیں کرنا۔ ایسے لوگ بھی آتے تھے جو فقیر و غریب نہیں ہوتے تھے، لیکن فقر اور غربت کا اظہار کرتے تھے صرف، حالانکہ حقیقتاً و واقعاً وہ لوگ غریب و فقیر نہیں تھے، لیکن مولا بغیر کسی التفات کے، بغیر کسی توجہ کے انہیں بھی بخش دیتے تھے، انہیں بھی عطا کر دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا ابن رسول اللہ، آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا ابن رسول اللہ، یہ لوگ مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں۔ مولا کیا فرماتے تھے؟ مولا یہی فرماتے تھے کہ میں خدا کے در کا گدا و فقیر ہوں، مجھے پتا ہے کہ فقیری کا احساس کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص جب کسی کے در پہ فقیر ہو، کسی کے در پہ گدا بن کے آئے تو اس کے اندر کیا احساس ہوتا ہے وہ مجھے پتا ہے، کیونکہ میں خدا کے در کا سائل ہوں، خدا کے در کا فقیر ہوں، تو مجھے پتا ہے وہ احساس کیا ہے۔ اس لیے جو بھی میرے در پہ آئے اگر واقعاً وہ مستحق نہ بھی ہو تو میں بخش دیتا ہوں، کیونکہ کسی کے در پہ کوئی جاتا ہے، کوئی سائل بن کے کسی کے در پہ جائے، وہ ایک امید لے کے جاتا ہے، ایک امید لے کے جاتا ہے۔ اور خدا جس طرح سے میری امیدوں کو نہیں توڑتا، میں بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے در پہ کوئی آئے، کوئی سائل بن کے آئے، کوئی مانگنے والا آئے، میں اس کی امید کو توڑ دوں، میں اس کی امید کو توڑ دوں۔ اسی لیے ہر کسی کو بخشتے تھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ کم ہے اگر ہم آج کے دن چھوٹی موٹی چیزیں مانگے امام مجتبی سے، اس کریم اہل بیت سے۔ اگر ہم نے مانگنا ہے کچھ، قرآن کی معرفت مانگے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے حوالے سے مانگے، اپنے کردار کو درست کرنے کے حوالے سے مانگے، اپنے عبادات کو بہتر کرنے کے حوالے سے مانگے، اپنے معاملات کو حلال کے پیمانے پر رکھنے کے حوالے سے مانگے، حرام اور غلط طریقوں سے دور رہنے کے حوالے سے مانگے، سیرت کو بہتر کرنے کے حوالے سے مانگے، خود سازی و تہذیب نفس مانگے، کہ یہی انسان کو کل بروز قیامت کامیاب و کامران قرار دیتی ہے۔ ان چیزوں کو مانگنا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان بہتر انداز میں رہنا، اچھا سلوک برتاؤ کرنا، بہترین برتاؤ رکھنا، ان چیزوں کو مانگے۔ کریم اہل بیت یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے تیار ہیں، وگرنہ ہمارے اور اس زمانے کے لوگوں کے اندر فرق کیا ہوگا؟ امام حسن مجتبی مظلوم ضرور تھے، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑی ظلمت امام عالی مقام کے حق میں کیا تھی، تو میں کہوں گا کہ لوگوں نے ان سے معرفت و علم حاصل کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ اس کا اندازہ آپ کتابوں میں ذرا دیکھیں
کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دور میں بسد مشکل ہمیں علم و معرفت کے حوالے سے 3-4 احادیث ہی ملتی ہیں کہ لوگ ان کے در پہ صرف دولت مانگنے جاتے تھے، اپنی مادی مشکل کو پورا کرنے جاتے تھے، لیکن وہ منبع معرفت و ہدایت اس سے اتنا فائدہ لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ برعکس امام جعفر صادق کے دور میں دیکھیں کتنے شاگرد کتنے شاگردوں کی پرورش کی۔ عزیزان گرامی، مشکل ان کی بخشش میں، ان کی عطا میں، ان کے دینے میں نہیں ہے، وہ ہر طرح کی چیز بخشنے کے لیے تیار ہے، ہر طرح کی شے آپ کو دینے کے لیے آمادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا ظرف کیا ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت، باران رحمت برستی رہتی ہے، بات پوری یہی ہے کہ آپ کا اور میرا ظرف کتنا بڑا ہے۔ فَسَالَتْ أَوْدِيَتُهُمْ بِقَدَرِهَا، باران رحمت قرآن میں ہے، یہ باران رحمت الہی جاری و ساری ہے جو چھرف و خلوبینیت پنجو، لیکن یعنی ظرف کو یو تو یتنا رکھو یو پتھل ملین بھی آپ کا اور میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے تو وہ اس سے زیادہ آب رحمت، آب حیات نہیں لے سکتا، آب زلال معرفت نہیں لے سکتا، اس پانی کو اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو اگر آج ہم نے کچھ مانگنا ہے، واقعاً صحیح معنوں میں متوسل ہو کے امام حسن مجتبی سے کچھ مانگنا ہے تو اپنے ظرف کی وسعت کو مانگے، اپنے اخلاق کی بہتری کو مانگے، اپنے نفس کی تہذیب کو مانگے۔ یہ مانگنے والی چیزیں ہیں کہ اگر انسان اپنے عیوب کی طرف، اپنے اندر موجود جو نقص ہے اس کی طرف توجہ دینا شروع کرے تو وہ پھر لوگوں سے بالکل ہی لوگوں کے عیوب کی طرف، لوگوں کے اندر موجود نقص کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتا۔ پھر وہ خود ہے اور وہ خود اپنے اندر مصروف ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ بقول امیر المؤمنین خطبہ متقین تقوی یت پیدمیوں صفت سے انچ مولا جی کا سلیوس نفسہو منہ فی عنا والناس منہ فی راحہ، خوب کھان کھوری خوب کھنی پھوکسید پین، خوب کھان ادرس اخلط چکسی پین، سسو درست بے حوالی کا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے حوالے سے، والناس منہ فی راحہ، لیکن لوگ اس سے آرام اور راحت میں ہے، لوگ اس سے کوئی، لوگوں کے لیے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور آج کے دن اگر ہم نے مانگنا ہے تو مولا سے ان کے بابا نے جو متقین کے حوالے سے صفات پیش کی ہیں، اہل الفضائل منطقہم الصواب، وہ فضیلت والے لوگ جن کی گفتار درستگی پر مبنی ہے، جن کا کردار اعتدال پر مبنی ہے، یہ چیزیں مانگے۔ اتعب نفسہ لآخرتہ، جس نے اپنے آپ کو اپنی آخرت کے لیے تھکا دیا ہو، اور لوگ اس سے راحت سے ہیں، لوگ پرسکون ہیں اس کے حوالے سے، اس کا شر کسی کی طرف جاتا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو مانگنا چاہیے کیونکہ مولا اس چیز کو، اس آیت کو بخوبی اس آیت کی تطبیق کرتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل آئے تو کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتے، لیکن آپ کیا مانگتے ہیں اس پر متوقف ہے کہ آپ مانگتے کیا ہے۔ آپ اپنے ظرف کی وسعت مانگتے ہیں یا صرف مادی لحاظ سے مال مانگتے ہیں، یا دنیا کی کچھ حوائج ہے تو وہ بھی مانگتے ہیں۔ مانگنا بری بات نہیں ہے، لیکن صرف یہی چیزیں مانگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی طرف سے بخشش، ان کی طرف سے باران مہربانی، ان کی طرف سے رحمت اور عطوفت کا جو بارش ہے وہ سراپا جاری و ساری ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کتنا فائدہ لیتے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے امام علی مقام کی سیرت میں جو چیز سب سے زیادہ روشن ہے، جو چیز سب سے زیادہ واضح ہے، وہ کیا ہے؟ کرم امام مجتبی، بخشش امام مجتبی،
اس حد تک بخشش کی، اس حد تک مہربانی کی، اس حد تک عطا کیا کہ انہیں لقب ملا کریم اہل البیت، کریم اہل البیت۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شامی شخص امام حسن مجتبیٰ کے دور میں مدینے آن پہنچتا ہے، مدینے پہنچتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت جوان ہے جس کے گرد لوگ جمع ہے، ہر کوئی اس سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، کچھ لوگ اس سے کچھ پوچھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کا ہجوم اس خوبصورت شخص، معطر شخص، خوش لباس شخص کے گرد طواف کر رہا ہے، گھوم رہے ہیں لوگ۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے؟ تو وہاں پر مدینے کا ایک فرد اس سے کہتا ہے کہ یہ حسن ابن علی ہے، وہ شام سے آیا تھا۔ شام ادھر زوانی ٹی وی تمت پر جدے کھون خبر پینو امیر المومنین حوالی کا ناس خزا مت پر کھون یہاں تنسط مین پر کھون کھون ممبری کا علی نا اولاد علی حوالی کا لعنو تانی لاؤ یہاں چاہ مطوفین پر۔ بہرحال وہ دل میں سوچتا ہے کہ اس کے باپ سے تو ملنے کا موقع نہیں ملا، آج بیٹا میرے سامنے ہے، پسر میرے سامنے ہے، تو جو میرے منہ میں آئے ناسزا وہ میں اس کے حق میں کہوں گا۔ وہ نزدیک جاتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے، بولنا فلان و فلان و فلان، سب و شتم و ناسزا مسلسل مسلسل۔ امام علی مقام خاموش بیٹھے۔ وہ جب تھک کے رک جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں تو مدینے میں نیا لگتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں تو ہمیں جانتا نہیں ہے، تو نہیں جانتا حسن ابن علی کون ہے، تو نہیں جانتا علی ابن ابی طالب کون ہے، تو نہیں جانتا ابا عبداللہ الحسین کون ہے، تو نیا لگتا ہے مدینے میں، آؤ میرے گھر میں مہمان بنو۔ میرے گھر میں ہر وہ شخص جو مدینے میں آتا ہے 3 دن تک میں اس کی پذیرائی کرتا ہوں، 3 دن تک وہ میرا مہمان ہوتا ہے۔ وہ گھر لے کے جاتے ہیں امام علی مقام اسے، راستے میں ان کی گفتگو سن کر وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے، کہنے لگتا ہے کاش یہ زمین مجھے کھا لے کہ میں کس کے حوالے سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ 3 دن وہ گزارتا ہے امام علی مقام کے اخلاق کو دیکھ کر، امام علی مقام کے کردار کو دیکھ کر، امام علی مقام کے گفتار کو دیکھ کر اتنا وہ مبہوت و محبت میں گر جاتا ہے امام علی مقام کے کہ دولت سرائے امام سے نکلتے ہوئے وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، جب میں مدینے میں آیا تھا علی و اولاد علی میرے لیے متنفر ترین و مبغوض ترین لوگ تھے، لیکن آج جب میں آپ کے دولت سرا سے نکل رہا ہوں، مدینے سے جا رہا ہوں، تو علی و اولاد علی محبوب ترین لوگ ہیں میرے نزدیک، محبوب ترین لوگ ہیں۔ یہ کردار، یہ اخلاق، یہ عطا و بخشش محمد و علی محمد صلی اللہ دیہی صاحب کو ادب کرم کو صحت بدن نمبو ادب کو صحت بشو۔ اتنا امام شاپ کو کریم ہے، اتنے وہ زیادہ کریم و بخشنے والے تھے کہ ان کے گھر میں کام کرنے والے سست پڑ جاتے تھے کہ نیا سستی بس نہ امام چاہ کسل میں بیو منظر شویا جاسک نمبا انو امام شاپ اس گوڑو خادم کو اس گو پیامت لوشو، دروازہ نہیں کھولتا وہ خادم، بار بار دق الباب کرتے ہیں مولا، لیکن وہ خادم دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ سو رہا تھا، اس کی آنکھ بھی کھلتی ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا ہے، اور دیر تک مولا دق الباب کرتے ہیں، پھر وہ آ کے کھولتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیوں دروازہ نہیں کھول رہے تھے؟ میں تو دروازہ اچھے انداز میں بہت پیار سے میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ تو وہ خادم کیا کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، مجھے پتا تھا کہ میں دیر سے دروازہ کھولوں گا تب بھی آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہیں ہی اتنے مہربان کہ اگر تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بری بات ہم نے نہیں سنی، کوئی برا لفظ ہم نے نہیں سنا،
ہماری کوتاہی بھی آپ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے میں آرام سے سو گیا، حالانکہ میری آنکھ کھل بھی گئی تھی۔ تو شروع امام علی مقام زوم بسے دی کڑ کوانا یا شزدہ بیت لکھونا کریم ہے بیت دولو سکتے یا شزدہ بیت ضرورت پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہارے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا امام کرم ہے امام حسن مجتبی، کرم امام حسن مجتبی۔ آخری واقعہ چنگا کی خدمت اللہ عرض بھی دینے تماشا دعا وقت وسط کافی۔ اسن واقعات جو امام سیرہ دی میری حال دی کشش اس لیے واقع ہو چاہتے میں نے جو مانگنے والا تھا وہ ایک باشرف انسان تھا، لیکن اس کے پاس مال و دولت بالکل ختم چھم سکتی۔ امام علی مقام خدمتی وہ سے خزرت شعر چیک زرد خوصی لم يبقى عندي ما يباع بدرهم تكفيك رؤية منظري عن مخبري یا ابن رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے ابھی جسے میں بیچ کر درہم و دینار حاصل کر سکوں، میرے گھر پہ فرش نہیں ہے، میرے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ دن حالت چینو سوسو نارے کخبوں پہاں کھوکھو ننگاہ سے تو جدے شاعر انمی کرزر بشسپی یوفر مولا لچی جفل بدکوزی تکفیک رؤیت منظری عن مخبری، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جس طرح سے مانگ رہا ہوں، میں جس طرح سے آپ سے طلب کر رہا ہوں، میرا چہرہ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ میری حالت کیا ہے۔ یہ اپنا رسول اللہ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں میں اس نیم کو نہیں حالت ہونے جدے اس نیم کو نہیں حالت میں حالت ہونے جدے میں اس نیم کو کس یہاں سے یہاں شزدہ بسیا مولا واقعاً توسل میں نجدے اس نیم سالہ توسل بشو دیکھو تلفت و بسل جدے تکفیک رؤیت منظری عن مخبری الا بقایا ما وجہ صنتہ افلا ابیع وجدتک مشتری، لیکن صرف ایک چیز ہے میرے پاس جو اب تک میں نے نہیں بیچی، وہ کیا ہے؟ وہ عزت نفس ہے، وہ آبرو ہے۔ میرے پاس جو اب تک میں نے اسے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اسے نہیں بیچا، اگر میں اسے بیچنا چاہوں تو آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بیچوں گا۔ وجدتک مشتری، اگر میری آبرو کا کوئی خریدار ہے، اگر میری عزت نفس کا کوئی مشتری ہے تو یہ اپنا رسول اللہ یا حسن ابن علی آپ ہیں۔ کریم جدہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی آبرو بھی آل محمد کے در پہ بیچے۔ شہمو خادم پورا کسل بھی مطلوب فرمانے لگتے ہیں کہ جو مال جتنا مال باقی بچا ہے گھر میں سب اسے دے دو، سب اسے دے دو۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس سے پہلے بہت بخشا تھا لوگوں کو، لیکن جو باقی ماندہ پورا مال تھا وہ امام علی مقام اسے بخش دیتے ہیں۔ اور جواب میں دیکھیں جتنا تھا اسے دے دیا۔ خادم حیران رہ جاتا ہے، اس حد تک کرم، اس حد تک بخشش و مہربانی، اس حد تک محبت آمیز رفتار و کردار۔ اچھا جو ہی اسے بخشا، لیکن عزت رکھنا جانتے ہیں۔ میں یہ چیز کرم پر نمبو ادب پسیت میں جو امام بھی کرم پر نمبو ادب سیت میں کسل بھی آجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو امہلتنا لم نقصری۔ اے سائل، تو اپنی عزت کو بیچنا چاہتا تھا نا، تو اپنی آبرو کو بیچنا چاہتا تھا نا، اچھا کیا تو جلدی آ گیا، میرے پاس پہلے بہت سارا مال تھا۔ امام تعبیر کو کسل بدی نہیں ہے جو جی شعر پر بھی لو فَأَتَاكَ وَابِلُ بِرِّنَا، وہ جو اصل بارش ہے مال کا، باران مال ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو آخر بھی چھپ 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 چھرفی ہو میں نجو دبی چھو گئے دبی صرف دخون شرفہ سے وامد جو دے چیز رہے مادام دولا نم سو سکھاڑت جو یا شرفہ سے وامد کسل میں وقت نی مال چھرفو بھی نا اصل چھرفو تو چھم سکت خوئے شرفہ خلوگنیت پالی ہم اتون شہمو صرف اور صرف یہ قطرہ بخشی قطرہ سمین رگو بافی حساب پس وامد
دینی مالی رحمتی کرمی تے چھرفی دے چھنچے جانو دو فقصد کری کا. تو کیا اب تم یہ مت سوچنا کیا تم نے تمہاری عزت بیچ لی ہے. یہ تو صرف نم کرنے والی چیز ہے. یہ تو صرف نم کرنے والی چیز ہے. فَخُذِ الْقَلِيلَ وَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَبِعْ. یہ جو میں نے کم مال تمہیں دیا ہے حالانکہ بہت زیادہ تھا لیکن اس کی عزت کو باقی رکھنا ہے نا. مولا فرماتے یہ جو کم مال جو میں نے دیا ہے اسے اٹھاؤ لیکن ایسا سوچو جس چیز کی تم نے حفاظت کی تھی, جس عزت و آبرو کو تم نے محفوظ رکھا تھا, ایسا سوچو کہ تم نے اسے نہ بیچا ہے نہ حسن بن علی نے اسے خریدا ہے. اچھا ما سنته وكأننا لم نشتر. ہم نے گویا اسے خریدا ہی نہیں ہے اور تم نے اس آبرو و عزت کو گویا بیچا ہی نہیں ہے. کہ کرم حسن بن علی, اس کرم کے دریا میں سے ایک جملہ میں بتاتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. ایک جملہ سیکھنے کے لیے ہمیں وصیت امام حسن مجتبیٰ میں سے ایک جملہ ہے, میں وہ نورانی جملہ ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پھر التماس دعا. آگے گا سعید کو نشہ فروتو شو. مولا فرماتے ہیں کہ مادی امور میں مال کے حوالے سے جاہ کے حوالے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اپنے سے پست کو دیکھو. اگر تمہارے پاس مال ہے, لالچ اگر بڑھ رہا ہے تو اپنے سے پست انسان کو دیکھو کہ بھئی میرے پاس اتنا مال ہے تو اس کے پاس اس سے بھی کم ہے. ہمیشہ مادی چیزوں میں اپنے سے نیچے اور کم والے فرد کو دیکھو اور ہمیشہ معنوی چیزوں میں معنوی امور میں اپنے سے بالاتر کو دیکھو. یہی اگر رعایت کرو گے مولا فرماتے ہیں خوشبختی اور سعادت کا راستہ ہی یہی ہے کہ انسان مادی امور میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور معنوی روحانی امور میں اپنے سے بالاتر انسان کو دیکھے. اگر غدا سی ماہ مبارک رمضانی روزے یغد نارے پھیق چی بید نارے چھن پھیق بکن پولتوس چھن پھیق رکات سن بید نارے رکات چو یا 11 رکعت بکن پولتوس 11 رکعت بید نارے چی کسی پہلا 8 رکعت پر نماز جعفر تیار بید 2 لفتوس. اگر 2 سبت نارے سو دعائیں انہوں پورا دعائے ابھی حمزہ سمالی سے 2 لفتوس. اگر آپ اس چیز کا خیال رکھو گے تو یہی راستہ ہے خوشبختی کا, یہی راستہ ہے سعادت کا. اور دنیاوی اور مادی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. آپ کے پاس صحت ہے, مریض کو دیکھو. آپ کے پاس مال ہے, آپ فقیر کو دیکھو. آپ فقیر ہو تو اس کو دیکھو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ فقیر ہو تو اسے دیکھو جس کے پاس صحت ہے, صحت نہیں ہے اسے دیکھو. یہ وصیت کو امامی ہمیشہ ہی تھی خوشو یقنا اگر یہ پریکٹس ہاں بس نارے بہت کچھ اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہیں. پروردگارہ معذرت دیں چونکہ کورس کی خدمت دینوں. پروردگارہ ہمیں سیرت حسن مجتبیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو کریم اہل بیت حسن مجتبیٰ کو وسیلہ بناتے ہیں, ہماری گناہوں کو بخش سے بار الہ. پروردگارہ ہمیں بھی راہ خدا میں انفاق اور خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ جو ہمارے مرحومین ہیں آج کے اس دن بحق حسن بن علی, ان تمام مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما بار الہ. پروردگارہ جو مریضہ ہے مخصوصاً جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان تمام مریضوں کو بحق کرم و رحمت و مہربانی حسن مجتبیٰ شفاء عاجل و کامل عطا فرما بار الہ. پروردگارہ تا روز مرگ و تا دم مرگ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات اور ان کی محبت سے دور نہ فرما بار الہ. پروردگارہ ہماری عاقبت بخیر فرما بار الہ. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار بالنبی و آلہ. اللہ